اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق یوم خلق السماوات والارض اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین سیدھا سادہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافتا، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں اللہ جل جلالہ نے مشرکین اور اہل کتاب سے برات کا اعلان فرمایا تھا، اور ان کے مختلف اقسام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت کا اعلان فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک قسم کے لیے جو مہلت تھی وہ اشہر حرم تک تھی، کہ جب تک یہ حرمت والے مہینے باقی ہیں تب تک تمہارے لیے مہلت ہے، اس کے بعد تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس آیت میں اسی حکم کی مناسبت سے حرمت والے مہینوں کا بیان ہے۔ یہاں چند باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، سال کے 12 مہینوں کی ترتیب اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ مہینوں کو شمار کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سورج کے ذریعے حساب رکھا جائے، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ چاند کے ذریعے حساب رکھا جائے۔ سورج اور چاند دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حساب رکھنے کی سہولت مہیا کر رکھی ہے کہ چاہو تو سورج سے حساب کر لو مہینوں کا، وہ شمسی کیلنڈر استعمال کر لو، اور چاہو تو چاند سے حساب کتاب کرتے ہوئے قمری کیلنڈر استعمال کر لو۔ البتہ چاند کا جو کیلنڈر ہے، قمری مہینوں کا جو حساب ہے، اسے کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ ایک اعتبار سے فوقیت اس طرح حاصل ہے کہ چاند کے ذریعے حساب کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی بھی جنگل میں سفر کرتے ہوئے چاند کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ آج مہینے کے ابتدائی تاریخیں ہیں، درمیانی تاریخیں ہیں، یا مہینے کی آخری تاریخیں ہیں۔ جبکہ سورج کے ذریعے حساب کرنا، کیلنڈر کو معلوم کرنا، یہ عام آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ماہرین فن کے بس کی بات ہے۔ تو چاند کے ذریعے حساب کرنا آسان ہے، فطرت کے زیادہ قریب ہے۔ اور سب سے اہم فوقیت قمری کیلنڈر کی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے احکام شرعیہ کا دار و مدار قمری اعتبار پر رکھا ہے، قمری کیلنڈر پر رکھا ہے۔ روزے رکھتے ہیں، اس کا دار و مدار رمضان پر ہے، قمری کیلنڈر پر ہے۔ ان مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، دونوں عیدوں کا دار و مدار چاند پر ہے۔ حج کی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے تو اس کا دار و مدار بھی چاند کے کیلنڈر پر ہے۔ چونکہ قمری کیلنڈر کو اس اعتبار سے فوقیت حاصل ہے کہ اس پر احکام شریعہ کا دار و مدار ہے، اسی وجہ سے اس کو علماء نے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ یعنی قمری کیلنڈر کو محفوظ رکھنا یہ مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔
اگر کچھ لوگ اس حساب کتاب کا خیال رکھیں گے تو سب پر سے یہ فرض اتر جائے گا، سب کی جانب سے ادا ہوگا، لیکن اگر سارے ہی اس کو چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے۔ تو چونکہ یہ ایک فضیلت اور برکت والا کیلنڈر ہے، اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو دنوں کا حساب ہے، مہینوں کا حساب ہے، اس میں قمری کیلنڈر کا اعتبار رکھا جائے۔ کم از کم درجے میں یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج قمری کیلنڈر کی تاریخ کیا ہے، سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کل موبائلوں میں سہولت موجود ہوتی ہے، تو جہاں دوسرا کیلنڈر آپ محفوظ رکھتے ہیں تو وہاں قمری کیلنڈر بھی موبائل میں محفوظ رکھنا چاہیے، اور یہ ایک قسم کا آدمی کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس نیت سے قمری کیلنڈر موبائل میں محفوظ رکھیں گے کہ چونکہ اس پر شریعت کے احکام کا دار و مدار ہے اور اس کی حفاظت کو علماء نے فرض کفایہ قرار دیا ہے، تو میں اس کو اس نیت سے اپنے موبائل میں محفوظ کر رہا ہوں، تو آپ کی یہ نیت آپ کے اس عمل کو آپ کے لیے ثواب بنا دے گی۔ اب موبائل میں آپ کا کیلنڈر محفوظ رہے گا اور مفت میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قمری سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کی جو ترتیب ہے کہ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے اور آخر میں ذی الحج ہے، یہ ترتیب اور ان مہینوں کے نام یہ انسانوں نے طے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے کیے ہیں، اللہ نے یہ طے فرمائے ہیں۔ چنانچہ کائنات کے آغاز ہی سے سال کے قمری اعتبار سے یہ 12 مہینے طے فرمائے گئے، ان کی ترتیب یہی رکھی گئی اور ان کے نام یہی رکھے گئے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور چوتھا مہینہ رجب ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان 4 مہینوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، ان مہینوں میں عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے زیادہ ہوتا ہے، ان مہینوں میں معصیت کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مہینے ہیں جن میں حج بھی انجام دیا جاتا ہے۔ ذی الحج انہی مہینوں میں ہے، اور حج کے لیے مسافروں کا آنا 1 ماہ پہلے ہوتا تھا، تو حج سے 1 ماہ پہلے ذی القعدہ ہے، تو ذی القعدہ کے مہینے میں حاجیوں کی آمد ہوتی تھی، اور ذی الحج اور اس کے بعد محرم کے مہینے میں ان کی واپسی ہوتی تھی، تو حاجیوں کا آنا اور جانا بھی ان مہینوں کی مخصوص احکامات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرما دیا تھا۔ اسی طریقے سے قریش کو ان مہینوں کی حرمت کا ایک فائدہ یہ تھا کہ چونکہ ان کی تجارت کا زیادہ تر دار و مدار حج کی اجتماعات پر ہوتا تھا، اور جب ان مہینوں میں ایک خاص قسم کی حرمت ثابت ہوئی، لڑائی جھگڑا کی ممانعت ہو گئی، تو ان کے لیے ان مہینوں میں تجارت کرنا، سامان لانا، لے کر جانا، یہ ایک اعتبار سے محفوظ ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اہل عرب ان مہینوں کو ایک خاص قسم کی تعظیم دیتے آئے تھے۔ ایک زمانے تک تو انہوں نے مکمل طریقے سے تعظیم دیے رکھی، لیکن بعد میں جب دین ابراہیمی کے اور بہت سارے احکامات میں انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، وہاں ان مہینوں میں بھی انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا، جس کا ذکر آگے آئے گا، یہی میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ بگاڑ اس طریقے سے پیدا کیا اب کہ یہ 3 مہینے تو اکٹھے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، رجب اس سے پہلے آتا تھا۔ اب ان 3 مہینوں میں لگاتار 3 مہینے لڑائی سے رکے رہنا یہ عربوں کے لیے مشکل تھا۔ لڑائی جھگڑا ان کے لیے روزگار کا ذریعہ تھا، ان کو مختلف طریقوں سے اور مختلف بہانوں سے، ہیلے بہانوں سے لڑائی چھیڑنا پڑتی تھی، تو چونکہ لڑائی جھگڑا ان کے لیے روزگار کا ذریعہ تھا اور یہ مہینے لڑائی جھگڑے میں رکاوٹ تھے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ذی القعدہ میں عربوں کو لڑنا پڑ گیا، قریش کی کوئی لڑائی آ گئی ذی القعدہ کے مہینے میں، تو وہ باہمی مل کر یہ طے کر لیتے تھے کہ اس مرتبہ ذی القعدہ کا مہینہ تاخیر سے آئے گا، یہ مہینہ کوئی اور ہے، یہ صفر ہے یا یہ ربیع الثانی ہے یا یہ کوئی بھی ہے، اور اس طریقے سے مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے۔ حج کے مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، محرم کے مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، رجب کے مہینے کو اپنی جگہ سے چھیڑ دیتے تھے، رد و بدل کرتے تھے۔ اس رد و بدل کرنے کو قرآن کریم نے نسیء کا نام دیا۔
تو عربوں نے اس طریقے سے سال کے مہینوں کی ان ترتیب میں اپنی سہولت کے لیے، اپنے لڑائی جھگڑوں کی سہولت کے لیے یا اپنی ہوس کے لیے تبدیلی پیدا کر رکھی تھی۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کی مذمت فرمائی۔ دیکھیے، ان عدت الشہور عند اللہ، عدت تعداد کو کہتے ہیں، شہور شہر کی جمع ہے، مہینوں کو کہتے ہیں، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 12 ہے، شہرن مہینے، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، جو کہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے۔ اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ، یعنی ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہوگی۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، یعنی کائنات کے آغاز ہی سے اللہ جل جلالہ نے مہینوں کی تعداد مقرر فرمائی تھی کہ یہ 12 مہینے ہوں گے اور اس تعداد میں ہوں گے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 کو کہتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سادہ دین ہے، یعنی دین کا یہی سیدھا سادہ تقاضا ہے کہ دیکھو یہ 12 مہینے ہیں، ان کی یہ ترتیب ہے، ان کے یہ نام ہیں، اور ان میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہٰذا اس ترتیب کے مطابق چلو، یہ دین کا سیدھا سادہ اصول اور تقاضا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں معصیت کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور ان مہینوں میں چونکہ نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان مہینوں میں نیکی سے محروم رہ کر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ جرم ہوتا ہے، وہ کسی بھی مہینے میں ہو جائے، ہاں بعض اوقات مکان کے اعتبار سے یا زمان کے اعتبار سے جرم کی جو شناعت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے گناہ تو گناہ ہے، خواہ وہ زمین کے کسی بھی حصے پر کیا جائے، لیکن اگر گناہ مسجد میں کیا جائے تو اس مقام کے تقدس کی وجہ سے اس گناہ کی جو شناعت ہے وہ بڑھ جائے گی، گناہ کی مذمت بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے کو بہت شدید تر کہا گیا۔ اب زنا تو جرم ہے کہیں پر بھی ہو، لیکن اگر پڑوس میں یہ کام کیا جائے تو اس کی شناعت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ پڑوس کا اللہ نے حق رکھا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ حق ادا کرتے، آپ حق تلفی کرتے ہوئے اس طریقے سے کوئی آدمی کر رہا ہے، تو بعض اوقات مقام کی وجہ سے کسی عمل کی شناعت، اس کی رذالت بڑھ جاتی ہے، اور کبھی زمانے کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی جمعے کے دن کوئی برا عمل کرے تو جمعے کا دن مقدس دن ہے، تو اس دن کی جو تقدیس ہے وہ اس کے عمل کی رذالت کو بڑھا دے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ان مہینوں میں اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو برائی ہے، کسی مہینے میں بھی کرے گا تو گناہ ملے گا، لیکن ان مہینوں میں برائی کی جو شناعت ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ دیکھو ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مہینوں میں تم معصیت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھو۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ کافہ، اور مشرکین کے ساتھ قتال کرو، کافتاً سب کے سب، یعنی تم سب کے سب مشرکین کے ساتھ لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔ چونکہ یہاں مہلت کا بیان تھا، جیسے اس صورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا، اور مہلت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جنہیں 4 مہینوں کی مہلت دی گئی تھی کہ یہ اشہر حرم تمہارے لیے مہلت ہے، اور اس کے بعد پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں اس مہلت کی تفصیل آیت کے پہلے حصے میں بیان کی، اب آیت کے دوسرے حصے میں اصل حکم بیان ہو رہا ہے کہ مہلت 4 حرمت والے مہینوں کی ہے، جب وہ گزر جائے تو پھر تم سب مل کر مشرکین سے لڑو، اسی طریقے سے جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ہمیں ایک ضمنی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اللہ کی معیت ہمیں چاہیے، اللہ کی جانب سے ہمیں مدد چاہیے، نصرت چاہیے، تو اس کے لیے بنیادی شرط تقوی ہے۔
جیسے فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب آدمی تقوی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو قدم قدم پر اسے اللہ کی نصرت نصیب ہوتی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور یہ نسیء تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یحلونہ عاما، عام سال کو کہتے ہیں، یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور ایک سال حرام قرار دے دیتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس طرح اللہ نے جو بات حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کی بدعملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہاں اسی نسیء کا بیان ہے جس کا ذکر میں پہلے کر کے آیا ہوں کہ عربوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے وہ مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے کہ ذیقعد کا مہینہ آ گیا، حرمت والا مہینہ ہے اور ان کو لڑائی درپیش ہے، تو وہ یہ طے کر لیتے تھے کہ اس سال ذیقعد کا مہینہ مؤخر ہو گیا ہے، ذی الحج کا مہینہ آ گیا، حج کی عبادت انجام دینی ہے، اور ان کے جو منصوبے ہیں ان کے راستے میں حائل ہے، تو وہ طے کر لیتے تھے کہ اس سال محرم پہلے آ گیا، ذی الحج بعد میں کہیں آئے گا۔ تو جب ان کا دل چاہتا تھا اس مہینے کو قرار دیتے تھے کہ یہ فلاں مہینہ ہے۔ اس طریقے سے سال کی جو ترتیب تھی اس میں رد و بدل ہو گئی تھی۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ 9 ذی الحج میں مسلمانوں نے جب حج کرنا تھا تو یہ ایک پہلا موقع تھا جب حج مسلمانوں کی نگرانی میں ہو رہا تھا، مسلمان آزادی کے ساتھ حج کر سکتے تھے، کیونکہ 8 ہجری میں مسلمان مکہ فتح کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ تو اس کی جہاں اور مصلحتیں تھیں وہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ عربوں نے جو سال کے مہینوں میں رد و بدل کیا تھا اس کی وجہ سے کیلنڈر میں رد و بدل ہو گیا تھا۔ اب اس سال جو حج ہو رہا تھا وہ ذیقعد کے مہینے میں ہو رہا تھا، اس مہینے کو عربوں نے ذیقعد قرار دیا ہوا تھا، تو چونکہ حج کا جو مہینہ تھا وہ کوئی اور تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں تھی کہ جب کیلنڈر کے مہینوں میں رد و بدل ہے، اس رد و بدل کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائیں، تو اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ 10 ہجری میں اللہ جل جلالہ کی جانب سے ایک حسن اتفاق سمجھ لیجئے کہ جو سال کی ترتیب تھی وہ خودکار طریقے سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ جس مہینے کی جو جگہ طے تھی اللہ کے لوح محفوظ میں، جس طرح پیچھے ذکر ہوا آیت میں، تو سال کے مہینوں کی وہ ترتیب اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ جب اصل حالت میں آ گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں جہاں اور باتیں آپ نے ارشاد فرمائی وہاں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی، ان الزمان استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ لوگوں سن لو کہ زمانہ گھوم پھر کر واپس اپنی اسی اصل جگہ پر آ گیا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا جب زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے تھے۔ تو اسی طریقے کے مطابق سال کا جو کیلنڈر ہے وہ ایک اعتبار سے سیٹل ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی فرمایا، نسیء کو ناجائز قرار دیا، اس کے بعد چونکہ مہینوں میں رد و بدل نہیں ہوئی اس وجہ سے جو کیلنڈر کی ترتیب تھی وہ درست طریقے سے آگے چلتی رہی۔ تو نسیء کو قرآن کریم کی اس آیت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے فرمان نے ناجائز قرار دی۔ یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کی بدعملی کو اللہ نے ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا ہے۔ یعنی وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حرمت کے مہینوں کے تقدس کو پورا کر رہے ہیں، کہ گنتی تو ہم پوری کر رہے ہیں، تو اپنے طور پر انہوں نے یہ فرض کیا ہوا تھا کہ سال میں 4 مہینوں کا ہم احترام کرتے ہیں،
ان میں ہم لڑائی نہیں کرتے، ان کے عظمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو گنتی تو ہم نے پوری کر لی، ترتیب میں رد و بدل کو وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو یہ جو ترتیب میں رد و بدل کرتے تھے، اس کو شیطان نے ان کے لیے مزین قرار دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو شیطان جس طریقے سے جن طریقوں پر چل کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے، وہ سنت کے خلاف ہوتا ہے، وہ اللہ کی منشا کے خلاف ہوتا ہے، وہ شریعت کے احکامات کے خلاف ہوتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ دین پر عمل کر رہا ہوں۔ تو شیطان اس کی نگاہ میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے، وہ در حقیقت شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو شاید دین پر عمل کر رہا ہوں۔ اور اس کی شناعت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ایسا عمل کرنے والا آدمی توبہ نہیں کرتا۔ توبہ تو اس وقت کرے گا جب اس کو برا سمجھے گا، اس نے تو اس کو اچھا سمجھ کر کیا ہے، تو توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو آدمی اس وقت کرتا ہے جب ایک عمل کو وہ برا سمجھ کر کرے، اس کی وجہ سے اس کے دل پر بوجھ ہو، تو بعد میں وہ توبہ بھی کرے گا۔ ایک عمل کسی شخص نے کیا ہی دین کی نیت سے ہے، شیطان نے اس کے لیے اس عمل کو خوشنما بنایا ہے، اس کا دل تو اس پہ مطمئن ہوگا، وہ توبہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے کہ آدمی کوئی عمل کرے اور اس کو وہ دین کا حصہ سمجھے، اور وہ دین کا حصہ نہ ہو بلکہ شیطان نے اس کے لیے وہ عمل خوشنما قرار دیا ہو۔ اس سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس عمل کے بارے میں کیا ہے، یہ عمل دین کا حصہ ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا حصہ قرار دیا ہے یا نہیں قرار دیا؟ اگر وہ دین کا حصہ ہے تو پھر اس کو دین سمجھ کر کرنا چاہیے، اگر وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھ کر کرنا وہ دین میں اضافے کے مترادف ہے، اور وہ اس آیت کی زد میں آئے گا کہ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما قرار دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ اب یہاں سے غزوہ تبوک کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ آیات کا ایک طویل سلسلہ اس سورت کے آخر تک غزوہ تبوک کے بیان پر مشتمل ہے۔ میں غزوہ تبوک کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تو اگلی آیات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ غزوہ تبوک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے۔ یہ 9 ہجری میں درپیش تھا، 9 ہجری میں یہ پیش آیا تھا۔ تبوک یہ عرب اور شام کی سرحد پر واقع ایک مقام کا نام ہے، جو کہ مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب تقریباً 800 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور 8 ہجری ہی میں غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائی۔ تو اس طریقے سے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے خلاف جو بڑی قوتیں تھیں، چاہے وہ یہود کی ہوں یا قریش کی ہوں، اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو زیر کروا لیا تھا۔ 8 سال سے مسلمان جنگ کے میدان میں تھے، اور اب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما دیا تھا، اور مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ان حالات میں اچانک خبر آتی ہے کہ روم کا جو بادشاہ ہے، قیصر روم یا ہرقل، وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر رہا ہے، اور اس نے اپنی سرحد پر ایک بڑی فوج جمع کی ہے۔ اس فوج کو 1 سال کی تنخواہیں پیشگی وہ ادا کر چکا ہے، تاکہ وہ مطمئن ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ روم اس زمانے میں ایک بڑی سلطنت تھی۔ اس وقت 2 سلطنتیں مشہور تھیں، ایک روم کی تھی اور ایک ایران کی تھی۔
روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے۔ تو یہ دونوں سپر پاورز تھی جن کے درمیان طاقت کا جو توازن تھا وہ بدلتا رہتا تھا۔ کبھی روم جو تھا وہ طاقتور بن جاتا تھا اور کبھی ایران اس کے اوپر حاوی ہو جاتا تھا، جیسے کہ امریکہ اور روس ہے یا امریکہ اور چائنا کے درمیان لڑائی جھگڑا آج کل جاری ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ دو بڑی طاقتور مملکتیں اور وہ قومیں تصور کی جاتی تھیں۔ تو یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ہماری سرحد پر ایک نئی طاقت ابھرے مسلمانوں کے روپ میں اور وہ پورے جزیرہ عرب کو زیر نگین کر لے اور کل کنا کو وہ مزید طاقت حاصل کر کے ہم پر بھی حملہ آور ہو جائے۔ تو مستقبل کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے قیصر روم نے افواج جمع کرنے کا حکم دیا اور ان کو 1 سال کی تنخواہیں پیشگی ادا کی، عرب کی سرحد پر ان کو جمع کرنا شروع کی۔ چونکہ شام سے تاجر آتے جاتے تھے مدینہ طیبہ زیتون وغیرہ لے کر اور مختلف چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو تاجروں کے ذریعے یہ خبر آئی اور مسلسل خبریں مدینہ میں آنی شروع ہو گئیں کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر رہا ہے، ایک بڑی فوج جمع کر رہا ہے۔ اب مسلمانوں میں اندیشوں کا ماحول پیدا ہو گیا کہ کہیں روم کی جو افواج ہیں وہ حملہ نہ کر دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پیغمبرانہ میدان میں امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا، وہاں زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اوصاف سے نوازا تھا کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہی خصوصیات کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں اس کا انتظار کریں، ہم آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ روم اس زمانے میں سپر پاور تھی اور مسلمانوں کے ساتھ اس وقت زیادہ سے زیادہ 30,000 40,000 کی افواج جمع ہو سکتی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کا مقابلہ ایک ریگولر فوج سے تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، قریش کے ساتھ لڑی تھی، یہودیوں کے ساتھ لڑی تھی، یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ لڑائیاں درپیش تھیں، یا عربوں کے اور مختلف قبائل کے ساتھ مسلمان جنگیں لڑ چکے تھے، وہ تمام قبائلی لوگ تھے۔ اور اب مقابلہ ایک ریگولر فوج سے ہے، ایک باقاعدہ تربیت یافتہ لشکر سے تھا، اور ماحول بھی بہت سخت تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ طیبہ میں سخت گرمی تھی اور سفر بھی 800 میل دور کا تھا، اور درمیان میں سارا لق و دق صحرا تھا، سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ اور ایک بڑی رکاوٹ اس سفر میں یہ تھی کہ یہ زمانہ فصل پک کر کٹائی کا تھا، یعنی تھوڑے عرصے میں فصلوں کی کٹائی ہونے والی تھی۔ مدینہ طیبہ میں جو انصار رہائشی تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، وہ زراعت پیشہ تھے، اور زراعت پیشہ افراد کے لیے جو فصل کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ایک تنخواہ دار آدمی ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں اس کی جیب خالی ہوتی ہے، اب اس کی نظر یکم پر ہوتی ہے کہ یکم آئے اور مجھے تنخواہ ملے۔ یکم کو اپنے ادارے سے غیر حاضر رہنا، اگر اسے دفتر میں تنخواہ ملنی ہو، کوئی ملازم اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو زراعت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر فصل کی کٹائی پر ہوتی ہے کہ فصل کی کٹائی ہو اور ہمارے سال بھر کے گزر کا بندوبست ہو۔ تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کو، حضرات صحابہ کرام کو فصل کی کٹائی کا انتظار تھا۔ اب ایک طرف غربت کا زمانہ چل رہا تھا کہ سال کا آخر تھا، فصل کٹے گی تو کچھ جیب میں آئے گا، غربت ہے، شدید گرمی ہے، دور دراز کا سفر ہے، اور مقابلہ ایک بڑی تربیت یافتہ باقاعدہ طاقتور فوج سے ہے، دنیا کی ایک سپر پاور سے ہے۔ تو یہ تمام تر مشکلات اس سفر کے راستے میں حائل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر مشکلات کے پیش نظر صحابہ کرام میں عام اعلان فرمایا تھا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے تو منزل مقصود کو مخفی رکھا جاتا تھا، یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، منزل کیا ہے، مقابلہ کس سے ہے۔ بس مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا حکم ہوتا تھا۔ آگے جا کر پتہ چلتا تھا کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، تاکہ ہماری منزل مخفی ہو اور دشمن کے جاسوس جو آگے پیچھے موجود ہوں انہیں وہ خبردار نہ ہو۔
تو عام حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، لیکن یہاں چونکہ سفر بہت دور کا تھا، مشکلات بہت تھیں، مقابلہ ایک بہت بڑی فوج سے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کے پیش نظر وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا تھا کہ تبوک جانا ہے اور رومی افواج کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے۔ تیاری شروع فرما دی تھی، تمام صحابہ کو نکلنے کا حکم تھا، مدینہ کے قرب و جوار میں جو مسلمان قبائل آباد تھے ان تک بھی پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ مدینہ پہنچو اور جہاد کی تیاری میں شریک ہو جاؤ، اور صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر اس کے لیے فنڈز مہیا کر رہے تھے، چندہ جمع ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق بھاری چندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جھاڑو تک پھیرا، ہر چیز اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کی تیاری کے لیے اموال جمع کی، سواریاں فراہم کی گئیں، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چونکہ غربت کا زمانہ تھا، سواریاں بہت کم تھیں، اس لیے 6 7 8 افراد کے لیے ایک سواری تھی، یعنی 6 لوگوں نے ایک اونٹ پر باری باری سفر کرنا ہے، اور یہ سینکڑوں میل لق و دق صحرا میں اسی طریقے سے طے کرنے۔ درمیان میں بڑی مشکلات درپیش ہوئی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرحلے پر جا کر صحابہ کرام بھوک سے پریشان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں سواریاں ذبح کرنے کی اجازت دیں، یعنی ہمیں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دیں تاکہ ان کا گوشت ہم استعمال کریں اور ان کا جو روغن ہے، چربی وغیرہ، وہ ہمارے کام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی صحابہ کی مشکلات کے پیش نظر۔ تو حضرت عمر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر سواریاں ذبح کر لیں گے تو سفر کیسے کریں گے؟ سفر کی مشکل کی وجہ سے حضرت عمر نے سواریوں کو ذبح نہ کرنے کی درخواست کی، اور ساتھ یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ جس کے پاس جو کچھ ہے آپ انہیں جمع کرنے کا حکم صادر فرمائیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے برکت کی دعا کیجئے تو اللہ جل جلالہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ یعنی حضرت عمر کی ایمانی کیفیت ملاحظہ کیجئے کہ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے تو اللہ برکت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پہ عمل فرمایا، چنانچہ حکم ہوا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ صحابہ کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آئے، کوئی جو لے آیا، کوئی مکئی لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، ایک کپڑا دسترخوان وغیرہ بچھا دیا گیا اور اس پر وہ ساری چیزیں لا کر جمع کر دی گئیں، اناج کا، غذا کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ آؤ اور اپنا اپنا حصہ لیتے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ آتے گئے، اپنا اپنا حصہ لیتے گئے۔ تمام صحابہ نے سیر ہو کر اپنے لیے کافی مقدار میں غذا بھی حاصل کی، اور اس کے باوجود بھی وہ کھانا، اناج اور غذا جو تھی وہ بچ گئی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر میں صحابہ کرام کو ایک نشانی دکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی صورت میں۔ 30,000 کے قریب صحابہ کرام اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کس قدر تیزی سے پھیلا تھا۔ ہم سیرت کے سبق میں آگے جا کر صلح حدیبیہ پڑھیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 600 صحابہ تھے، اور صلح حدیبیہ ہوا تھا 6 ہجری میں، اور اس کے بعد 3 سالوں کے بعد 9 ہجری میں 2.5 سال کے بعد اللہ نے اسلام کو اس قدر شوکت عطا فرمائی کہ 2.5 سالوں میں مسلمانوں کی جو افواج ہیں، جو لڑائی کے قابل ہے، وہ 30,000 تک ان کی تعداد ہے۔ تو یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صلح حدیبیہ کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا تھا کہ سب کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ اب اس موقع پر جو مدینہ کے رہائشی تھے ان کے مختلف طبقات تھے۔ ایک طبقہ مخلص صحابہ کرام کا تھا۔ مخلص صحابہ کرام کا طبقہ بھی کئی گروہوں میں تقسیم تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو بغیر کسی تردد کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سفر کے لیے روانہ ہوا۔ حکم آیا
تو بس جو جس حال میں ہے، جتنی بھی مشکل درپیش ہے اور جتنے بھی خدشات پیش نظر ہیں، کسی خدشے کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور حکم نبوی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ مخلص صحابہ کا ایک گروہ تو یہ تھا۔ مخلص صحابہ کا دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ روانہ ہوا لیکن تھوڑے سے تردد کے بعد۔ چنانچہ حضرت ابو خیثمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیمے میں تھے اور ایک صحابی تھے، وہ اپنے خیمے میں تھے، سفر پر روانہ نہیں ہو پائے تھے۔ ان کی اہلیہ ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرتی تھی خیمے میں، اور فصل پکنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ مشکیزے میں ٹھنڈا پانی رکھا تھا، مسلمانوں کی افواج روانہ ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے ایک موقع پر یہ سوچا کہ ابو خیثمہ تو اس طرح ٹھنڈے خیمے میں رہے، مشکیزے کا ٹھنڈا پانی پیے، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ گرم چٹیل میدانوں میں خاک چھانتے ہوئے سفر کر رہے ہوں، تو یہ کیسے میں برداشت کروں؟ چنانچہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران صحابہ کرام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، اچانک دور سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ تو چنانچہ جب قریب آئے تو وہ ابو خیثمہ تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ اپنے خیمے میں تھے اور بعد میں ان کے ضمیر نے انہیں مجبور کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں شریک تھے۔ راستے میں ان کی سواری کسی عذر کے پیش نظر سفر کرنے سے عاجز آ گئی، سواری نے آگے سفر کرنے سے انکار کیا، بیمار ہو گئی یا جو بھی ہو گئی۔ تو حضرت ابو ذر نے سواری کو چھوڑا، اپنا سامان اپنے سر پر رکھا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، اور ابو ذر دنیا میں بھی اکیلا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ یہ ایک پیشن گوئی آپ نے فرمائی۔ چنانچہ بعد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قرب و جوار میں تنہا زندگی بسر کر رہے تھے، اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا تھا۔ تو مدینہ کے رہائشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے میں کئی طبقات میں تقسیم تھے۔ ایک طبقہ مخلص صحابہ کا تھا، جن کا میں نے عرض کیا کہ مخلص صحابہ کے طبقے کا ایک گروہ تو وہ تھا جو بلا تردد روانہ ہوا، دوسرا گروہ وہ تھا جو تردد کے بعد روانہ ہوا، تیسرا گروہ وہ تھا جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا، جیسے کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے تو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا، چوتھا گروہ وہ تھا جو کہ بغیر کسی عذر کے نہیں گیا، ہے تو مخلص صحابی، کوئی عذر بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نہیں جا سکا، ان کا ذکر اسی صورت کے آخر میں آئے گا۔ تو یہ چار گروہ تھے مخلص صحابہ کرام کے۔ دوسرا طبقہ مدینہ کے رہائشیوں کا وہ تھا جو منافق تھے۔ تو منافق بھی اس حکم پر عمل کرنے میں مختلف گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو نہیں گیا، جنہوں نے طرح طرح کے بہانے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جانے کی اجازت حاصل کی۔ اور منافقین کا ایک گروہ وہ تھا جو ساتھ روانہ ہوا، جنگ کی نیت سے نہیں، فساد کی نیت سے، کہ چونکہ لمبا سفر ہے ہمیں درمیان میں فتنہ پھیلانے کا، فساد پھیلانے کا کوئی موقع مل جائے گا۔ تو اگلی آیات میں ان منافقین کا تفصیل سے ذکر آنے والا ہے۔ تو اس صورت میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے غزوہ تبوک کے سلسلے کو شروع فرمایا ہے، اور ان تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آیات پڑھتے جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوچ کرو، تو ہوا کیا، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے، یعنی تمہیں تو فوراً نکلنا چاہیے تھا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا مزہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو دین پر عمل کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر درست ہو تو آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ آخرت کی مشکلات سامنے ہو تو دنیا کی مشکل ہیچ ہو جاتی ہے،
دنیا کی آسانی بھی ہیچ ہو جاتی ہے۔ آخرت کی آسانیاں سامنے ہو تو اس کے لیے دنیا کی کوئی بھی مشکل اٹھانا اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جگہ جگہ عقیدہ آخرت کا ذکر کرتا ہے، تو یہاں بھی ذکر کیا کہ دنیا کے جو چند لمحات کا مزہ ہے وہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی بے جا محبت ہی انسان کے لیے ہر برائی کی جڑ بن جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہوتی، حرام کھائے گا، حرام طریقے سے کمائے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، کسی کا حق مارے گا، تو مال کی محبت اس کو یہ کام کرنے پر مجبور کرے گی، اولاد کی محبت اس کو یہ کام کرنے پر مجبور کرے گی۔ تو دنیا کی محبت انسان کے لیے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے، اور اس بے جا محبت کا علاج عقیدہ آخرت ہے۔ جب آخرت پر نظر ہوتی ہے پھر دنیا رکاوٹ نہیں بنتی۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم کوچ نہیں کرو گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اس سے دین کا کام لے لے گا۔ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ جب بر صغیر کے سیدوں نے دین کا کام نہیں کیا تو اللہ نے سکھوں کو کھڑا کر دیا۔ سکھوں میں سے دو بڑے مشہور علماء گزرے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، یہ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا دین کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانی ہیں۔ اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ لاہور میں گزرے ہیں، یہ جو میانی والا قبرستان ہے اس میں ان کی قبر ہے۔ بہت بڑے اللہ والے صاحب نسبت بزرگ تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے بعد ایک بڑے طویل زمانے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی، جس کو لوگوں نے جا کر محسوس کیا، وہ جنتی خوشبو تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبر مبارک سے جاری فرمائی۔ ان کا تعلق بھی سکھ گھرانے سے تھا، بڑے سکھ گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند بر صغیر کا معروف مدرسہ تھا پڑھنے کے لیے، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور وہاں مدرسے میں داخلہ لیا، دینی علوم سیکھنے لگے۔ واپس آ کر لاہور میں ڈیرہ ڈالا اور قرآن کریم کی وہ خدمت کی، اتنی دنیا ان سے مستفید ہوئی جس کی کوئی حد حدود نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر عرب دین کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ عجم کو کھڑا کر دے گا۔ عجم میں سے بھی اگر مسلمان دین کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں میں سے کسی کو اسلام کی توفیق دے کر اس سے دین کا کام لے گا۔ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، میں اور آپ دین کے محتاج ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکو گے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، کن کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ذریعے لم تروها، جو تمہیں نظر نہیں آئے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہاں ہجرت کے واقعات کی مثال دے کر مسلمانوں کو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے نکلو۔ نصرت کے لیے نکلنا یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے تو ان کی نصرت کرنی ہی ہے۔ اللہ نے ان کی نصرت اس وقت کی تھی جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یہ دو تھے اور غار ثور میں تھے، مشرکین تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، اپنی جان کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے پریشان ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس واقعے کی مثال دے کر اللہ فرما رہا ہے کہ نصرت کے لیے نکلو، اس کو اپنی سعادت کے لیے سمجھو، سعادت سمجھو، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ نے تو پیغمبر کی نصرت کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو لے کر ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ غار ثور کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے چند میل، مکہ سے چند میل باہر تھا یہ اس زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے حفاظتی حکمت عملی کے پیش نظر مدینہ طیبہ کے الگ سمت کی طرف چلنا شروع کیا، اس طرف آپ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر غار میں 3 دن قیام فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ یہاں ثانی اثنین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دو میں سے دوسرا، ان دونوں حضرات میں سے ہر ایک دو میں سے دوسرا تھا، تو ثانی اثنین۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، کون فرما رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین کے نزدیک یہاں صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو قرآن کریم کے اس لفظ کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کریم کی اس آیت کا انکار ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے مقدس ترین جماعت میں سے یہ امتیاز صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ ان کے شرف صحابیت کا انکار انسان کو قانونی طور پر دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا ہے۔ اور یہاں ثانی اثنین جو فرمایا، دو میں سے دوسرا، اب اس کا اطلاق ابوبکر صدیق پر بھی ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق دوسرے تھے، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بعض مفسرین نے یہاں بڑا لطیف نقطہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا قرآن کریم نے کہا، تو اس سے ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ مقصود تھا، کیونکہ خلیفہ دوسرا ہی آتا ہے، دوسرے نمبر والا جو بھی ہوگا وہ امیر کے بعد اس کا جانشین بنے گا، اس کا خلیفہ بنے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی اثنین کہا گیا، دوسرا کہا گیا۔ تو اس سے بھی گویا کہ ایک اشارہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی مشیت یہی ہے کہ خلیفہ براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنیں گے۔ انفروا خفافا وثقالا، کھڑے ہو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، انفرو یعنی نکلو، خفافاً چاہے تم ہلکے ہو، وثقالاً یا بوجھل ہو۔ ہلکے سے کیا مراد، بوجھل سے کیا مراد؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ہلکے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو آسانیاں میسر ہوں، یعنی سواری ہے، مال ہے، صحت ہے، جوانی ہے، قوت ہے، موسم سازگار ہے تو نکلنا آسان ہے۔ اور ثقالاً سے مراد کہ مشکلات ہوں، کہ کوئی بیماری ہے، مشکل ہے، سواری نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور کوئی موسم کی سختیاں ہیں تو مشکل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ چاہے تمہیں آسانی ہو یا مشکل ہو لیکن نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یعنی دین کے لیے مشکل اٹھانا، دین کے راستے میں مشکلات کو گوارا کرنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جو علم رکھتا ہے، جو ان چیزوں کا ادراک رکھتا ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ سے منسوب ایک جملہ ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ہائے کاش اتنے سارے لوگ
دنیا سے چلے گئے اور سب سے لذیذ چیز کا مزہ نہ اٹھا سکے، دنیا کی سب سے لذیذ چیز کو چکھ نہ سکے اور اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ لذیذ چیز کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اللہ کی معرفت، کہ اللہ کی معرفت وہ لذیذ ترین چیز ہے کہ جو آدمی اس کو چکھ لے، اس کے مزے کو سمجھ لے، اس کا لطف اٹھا لے، تو وہ اس کے لیے زندگی کی سب سے لذیذ ترین چیز بن جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس لذیذ ترین چیز کو چکھے بغیر دنیا سے چلے جاتے۔ تو اللہ کی معرفت جس شخص کو مل جائے اس کے لیے دین کے راستے میں ہر رکاوٹ کو عبور کرنا اللہ تبارک و تعالی آسان بنا دیتا ہے۔ اب آگے اگلی آیات میں منافقین کا ذکر ہوگا۔ میں پہلے تفصیل میں عرض کرتا آیا ہوں کہ منافقین کی دو قسمیں تھیں، کچھ تو ساتھ ہو لیے تھے فساد کی نیت سے اور کچھ نے جانے سے انکار کیا تھا، تو اگلی آیات میں ان کا ذکر ہوگا۔ لو کان عرضا قریبا، عرض سامان کو کہتے ہیں، قریب کہتے ہیں قریب ملنے والا، یعنی قریب ملنے والا سامان۔ اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، قصد کہتے ہیں درمیانے کو، اور سفر بھی درمیانہ قسم کا ہوتا، یعنی سفر بھی مشکل نہیں ہے اور مال ملنے کی توقع ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ ضرور آپ کے پیچھے چلتے، ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے۔ یعنی منافق دنیاوی فائدے کے لیے اور آسانی سے ملنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو لیتے۔ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، شقہ کہتے ہیں کھٹن چیز کو، مشقت کو، لیکن یہ کھٹن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا کہ چونکہ لمبا سفر ہے، گرمی کے عالم میں ہے، فصل پکنے کے موسم میں ہے، تو اس رکاوٹوں کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ضرور ہم آپ کے ساتھ نکل جاتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ اگر سفر قریب کا ہوتا، آسانی ہوتی، دنیاوی نفع ملنے کی امید ہوتی، تو یہ آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن چونکہ دنیاوی نفع نہیں ہے اور مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، اس لیے یہ نہیں جا رہے۔ یہاں سے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کو اپنے امتحان کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں دین کا وہ کام بھی کرتا ہوں جس میں مجھے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مجھے اس میں کوئی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، میری کوئی واہ واہ نہیں ہوتی، میری کوئی اس کی بنیاد پر مجھے کوئی عزت نہیں ملتی، تو آیا دین کے ایسے کام بھی کرنے کے لیے میرا نفس تیار ہے یا نہیں؟ یعنی یہ دین کے لیے اپنا اخلاص جانچنے کی کسوٹی ہے، معیار ہے کہ اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں دین کے لیے ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں جس کے عوض مجھے دنیا کا کوئی کام نہیں ملنا، سماج میں کوئی عزت نہیں ملنی، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے، اور مشکل بھی اٹھانی پڑے گی، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، وقت بھی خرچ کرنا پڑے گا، تو ایسا کام کرنے کے لیے میرا نفس آمادہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو نفس کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایمان کا سفر ہے۔ جب انسان ایسے کاموں کے لیے آمادہ ہو جائے، پھر وہ سمجھ جائے کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منزل مقصود عنایت فرما دی ہے۔ یہاں ان آیات میں منافقین کے جو اوصاف بیان ہوں گے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اب یہ منافقین کی پہلی ان کی بری خصوصیت ہے کہ دین کے نام پر وہ کام کرنا ہے جس کے عوض کوئی فائدہ ملے، لوگ واہ واہ کریں یا کوئی مال ملے، کوئی مال غنیمت ملے، اور ملے بھی آسانی سے۔ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہاں تک کہ آپ پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے۔ اے پیغمبر، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، مگر آپ نے ان کو اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ آپ پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹوں کو بھی آپ اچھے طریقے سے جان لیتے۔ اس آیت میں ایک واقعے کی طرف، ایک پس منظر کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے روانگی تھی تو اس وقت بہت سارے منافقین دربار نبوی میں حاضر ہوتے، اپنا عذر پیش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کریمی کے پیش نظر ان کے عذر کو قبول فرما لیتے۔ بادی نظر میں لگ رہا ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اعلیٰ کریمانہ اوصاف نوازے تھے،
ان اوصاف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر قبول فرما لیتے، اور اس طرح ان منافقین کا ایک بھرم رہ گیا، یعنی وہ یہ کہنے کے قابل ہو گئے کہ اگر ہم نہیں گئے تو ہم نے اجازت حاصل کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبوبانہ تنبیہ کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی شکایت فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، آپ ان کو اجازت دینے میں جلدی نہ فرماتے، اگر آپ ان کو اجازت جلد نہ دیتے تو آپ پر معاملہ واضح ہو جاتا کہ کون ہیں جن کا عذر واقعی ہے اور کون ہے جن کا عذر نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اجازت مانگنے آئے تھے اگر ان کو اجازت نہ بھی ملتی پھر بھی وہ نہ جاتے، تو جب انہیں دربار نبوت سے اجازت نہ ملتی اور وہ نہ جاتے تو ان کا جو نفاق ہے وہ سب لوگوں پر عام ہو جاتا، اور یہی مسلمانوں کے مفاد میں تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اجازت دینے پر ایک محبوبانہ تنبیہ فرمائی، اور اس تنبیہ کا اسلوب دیکھیے کہ تنبیہ کرنے سے پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا عفا اللہ عنک، کہ اے پیغمبر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق کی نوعیت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب طلبی فرمائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شاق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے تنبیہ بعد میں فرمائی، جواب طلبی بعد میں فرمائی، اور اعلان پہلے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کو معاف کر دیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے لیے معافی گناہ پر ہوتی ہے، گناہ پر معافی ہوتی ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، تو پیغمبر کے لیے جو معافی ہوتی ہے وہ درجات میں بلندی کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں معافی کا لفظ استعمال فرمایا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے آپ سے اجازت نہیں مانگتے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اسی بیان کا تسلسل ہے کہ یہ جو اجازت مانگنے آئے تھے اور آپ نے اجازت مرحمت فرما دی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو اجازت نہیں مانگتے، وہ تو شریک ہوتے ہیں، چاہے انہیں جان قربان کرنی پڑے یا مال قربان کرنا پڑے۔ انما یستأذنک، آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہیں۔ یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو در حقیقت صاحب ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کا ڈھونگ رچایا ہے، اور اگر دربار نبوت سے انہیں اجازت نصیب نہ ہوتی تو پھر ان کا نفاق جو ہے وہ پورے معاشرے کے سامنے کھل کر آ جاتا۔ وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجِ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، عُدَّہ کہتے ہیں تیاری کو، تو وہ کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے۔ یعنی ان کا تو نکلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر یہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو یہ بندوبست کرتے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ دین میں کون سا عذر مقبول ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ عذر مقبول ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے کی آپ نے پکی نیت کی ہے، بندوبست آپ نے کیا ہے، مطلوبہ وسائل آپ نے مہیا کیے ہیں، اور پھر کسی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر پائے، تو یہ عذر عند اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ مقبول ہوگا۔ جیسے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے، رات کو سوتا ہے، الارم لگاتا ہے، کسی کی ذمہ لگاتا ہے کہ مجھے اٹھانا، صبح اٹھنے کا بندوبست کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معذور تصور ہوگا۔ اور ایک آدمی کوئی بندوبست ہی نہیں کرتا اور پھر وہ کہے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکا، تو اس کا عذر مقبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور چونکہ جہاد کا سفر تھا، تمام لشکر کے لوگ تھکے ہوئے تھے، تو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ ڈیوٹی دیں اور صبح سب کو نماز کے لیے اٹھائیں۔ حضرت بلال بھی تھکے ہوئے تھے، وہ بھی سو گئے، تو اللہ کی طرف سے تھا کہ پورا لشکر سویا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے، صحابہ بھی آرام کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج اوپر آ گیا۔
جب اس کی کرنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، صحابہ کو بیدار کیا، اور پھر جلدی جلدی اذان ہوئی، تکبیر ہوئی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اس موقع پر صحابہ نے کچھ اندیشوں کا اظہار کیا کہ یہ تو ہماری نماز اس طریقے سے فوت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حرج جو ہے وہ جاگتے ہوئے کے لیے ہوتا ہے، سوتے ہوئے کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں لشکر نے بندوبست کیا تھا اٹھنے کا، حضرت بلال کو مقرر کیا تھا کہ آپ نے اٹھانا ہے، لیکن وہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ اصول معلوم ہوا کہ دین کے کسی کام کو کرنے کی اگر آپ نے مصمم نیت کی ہے اور اس کے لیے وسائل بھی مہیا کیے ہیں، صرف نیت سے کچھ نہیں ہوتا، وسائل بھی مہیا کیے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ نہیں کر پائے، تو پھر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کا عذر کیا ہوگا؟ مقبول ہوگا۔ تو یہاں منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر ارادہ ہوتا تو یہ تیاری کرتے۔ آپ دیکھ لیجیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، چونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے تیاری بھی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ فَثَبَّتَهُمْ، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا۔ وَقِيلَ، اور کہہ دیا گیا، اقعدوا مع القاعدین، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، یعنی جو معذور ہیں، اپاہج ہیں، نابینا ہیں، نہیں جا پا رہے، تو تم بھی ان کے ساتھ پڑے رہو، تمہیں جہاد جیسی فضیلت میں شریک ہونے کی سعادت نصیب نہیں کی جائے گی۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے، ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے۔ یعنی اگر یہ نکل بھی جاتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ فساد ہی پھیلانا تھا۔ وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں۔ سماعون سے مراد خوب سننے والے۔ بعض مخلص صحابہ کرام ایسے تھے جو منافقین کی باتوں میں آ جاتے تھے اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے تو انہوں نے فساد پھیلانا تھا، باتیں گھڑنی تھیں، اور کچھ مخلص صحابہ کرام ان کے پروپیگنڈوں کی زد میں آ جاتے، مسلمانوں کے لیے فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ ویسے ہی آپ کے درمیان ہیں، تو اگر یہ بھی نکلتے اور ان کے جاسوس پہلے سے مسلمانوں کی صفوں میں ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے فساد کھڑا ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکلنے کی توفیق نہیں دی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقلبوا لك الامور، اور یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ قلبوا، تقلیب سے مراد الٹ پھیرنا، یعنی یہ معاملات میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں۔ جیسے غزوہ احد میں انہوں نے ہیرا پھیری کی تھی، عین موقع پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا، اور مختلف مواقع پر منافقین مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آیا، وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب ہوا، وہم کارہون، اور یہ کڑتے رہ گئے۔ یعنی یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان فساد کی کوششیں کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے مکہ فتح کروا دیا، طائف فتح ہو گیا، غزوہ حنین میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اور اس طریقے سے اللہ کا حکم غالب آتا گیا اور یہ لوگ کڑتے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، وَمِنْهُمْ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یقول جو کہتے ہیں ذَلِّي، مجھے اجازت دیجیے، اذن اجازت دیجیے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک منافق کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ان الفاظ میں کہ مجھے روم نہ لے کر جائیے، چونکہ غزوہ تبوک رومی اسے درپیش تھا، روم کی سرحدات پہ جانا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے وہاں نہ لے کر جائیں، اس لیے کہ رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی حسین و جمیل ہیں اور مختصر لباس پہنتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں ان کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو جاؤں،
اور وہیں ہو کے رہ جاؤں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی میرے لیے وہاں فتنے کے امکانات ہیں تو مجھے نہ لے کر جائیے۔ تو اس طریقے سے اس نے عذر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ تو چونکہ یہ اس کی ایک بڑی جرت تھی کہ دربار نبوی میں وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے، تو اللہ نے خصوصی طور پہ اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان منافقین میں سے انہی میں وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، ارے فتنے میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں، یعنی فتنے میں تو وہ پہلے سے پڑا ہوا ہے۔ پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرنے سے بڑا فتنہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو پہلے سے فتنے میں مبتلا ہے، اب مزید کس فتنے سے بچنے کی تمنا کر رہا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے، ان کا احاطہ کرنے والی ہے۔ ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے، تسؤہم، تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ بھی منافقین کی ایک بری خصوصیت تھی کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، مسلمانوں کو خوشی ملے تو ان پر بھاری ہوتا تھا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ پڑے، یقولو، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، بڑے خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آ جائے، جیسے احد میں آئی تھی یا اور مختلف مواقع پر آتی رہی تھی، تو ایسے مواقع پر منافقین کہتے تھے کہ ہم آپ کو روکتے نہیں تھے کہ مت جاؤ، اور ہم نے تو اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ یعنی مسلمانوں کو کوئی خوشخبری ملے تو ان پر گراں گزرتا ہے، اور مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو یہ خوش پھرتے ہیں کہ ہم تو اس لیے نہیں گئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی کوئی مصیبت، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا رکھوالا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس میں بڑے ضابطے کی بات اللہ نے فرمائی ہے، ایک اصول کی بات، کہ انسان کو وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نے فائدہ لکھا ہو تو پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ ساری دنیا کے لوگ آپ کو فائدہ دینا چاہیں اور اللہ نے نہ لکھا ہو تو پوری دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی کا ذکر ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے لیے مصیبت کے متمنی رہتے ہو، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی ہمیں ملے۔ احدى الحسنيين، دو بھلائیوں میں سے ایک۔ دو بھلائیوں سے مراد کیا ہے کہ یا تو اللہ ہمیں فتح دے گا تو ہمیں دنیا میں بھی اجر مل جائے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، اور یا ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ اگر اس پر مصیبت بھی آ جائے تو وہ اللہ کے ہاں اجر کا امیدوار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو اجر ملتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو دونوں ہی بھلائیاں ہیں، فتح دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، اور شکست یا آزمائش وہ آخرت کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ تم ہمارے لیے مصیبت کی تمنا کرتے ہو، ہمارے لیے تو مصیبت بھی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سزا دے دے۔ یعنی تمہیں اللہ کے ہاں سے سزا ملنی ہے، چاہے براہ راست تمہیں اللہ سزا دے یا ہمارے ہاتھوں دے۔ ہمارے ہاتھوں سے مراد کہ جہاد میں تمہیں ہماری تلواروں کا لقمہ بنا دے۔ فَتَرَبَّصُوا، پس اب انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی دو یا بددلی سے دو، لن يتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے رہے ہو۔ یہی منافق جس کا ذکر پیچھے ہوا، جس نے کہا تھا کہ روم میں خوبصورت عورتیں ہیں تو مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، مجھے نہ جانے کی اجازت دیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مال چندے میں دے دیتا ہوں، مجھے نہ لے کر جائیے۔
تو ایسے لوگوں سے خطاب ہوا کہ تمہارا مال بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. مال بھی اللہ کو وہ قبول ہوتا ہے جو ایمان اور خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا جائے. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں. إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، کسالہ یعنی سستی سے آتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کے جو صدقات اللہ نے قبول نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تو ان کے ان برے اوصاف کی وجہ سے کہ ایک تو یہ نمازوں میں سستی کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اگر دیتے بھی ہیں تو بددلی سے دیتے ہیں. اب اس آیت میں منافقین کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، ہم جیسے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. یہاں بتایا گیا کہ منافق نمازوں میں شریک ہوتے تھے لیکن بددلی کے ساتھ، زبردستی کوئی لے آیا یا خود سے بھی آگے تو بس تنگ ہیں کہ کب جان چھوٹے اور مسجد سے نکلیں. تو مسجد میں آتے ہیں، نماز میں آتے ہیں سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بددلی کے ساتھ، اور نماز اور زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں دینا پڑتا ہے تو بددلی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ. تو ان کے اندر چونکہ یہ خصوصیات ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول ہی نہیں کرتا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو یہ اوصاف نہیں ہے. مسجد ہمیں بددلی سے تو نہیں جانا پڑتا، دین کے کسی کام کے لیے جاتے ہوئے ہمیں موت تو نہیں پڑتی، اللہ کے راستے میں دینے میں ہمیں تنگی تو نہیں محسوس ہوتی. یہ منافقین کے اوصاف ہیں اور ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ نے اگر ان کو مال دیا ہے منافقین کو یا ان کو اولاد دی ہے تو مسلمانوں کو اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہمارے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم امیر کیوں ہیں، انہیں دنیا میں طاقت کیوں ہے. اولادہم، اولاد کی کثرت بھی ہے اور نفری کی کثرت بھی ہے. یعنی اولاد کا زیادہ ہونا، نفری کا زیادہ ہونا یا مال کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت نہیں ہے. یہ چیزیں بعض اوقات آزمائش بھی بن جاتی ہیں. ایک نافرمان کو مال دیا جاتا ہے یا اسے نفری دی جاتی ہے اور یہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے مزید نافرمانیاں کرے اور اللہ نے جو اس کے لیے سزا طے کر رکھی ہے اس سزا تک اپنے آپ کو پہنچائے. تو اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ منافقین کے پاس جو مال موجود ہے اس سے آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. انما یرید اللہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے. مال سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے. کیسے دے؟ کہ مال کمانے میں انسان کتنی مشکل اٹھاتا ہے. جس کی نظر صرف مال پر ہو، اللہ پر نہ ہو، تو وہ مال کمانے کے لیے جان دے دے گا، دن رات قربان کرے گا. مال اللہ نے آسانی کا ذریعہ بنایا ہے اور یہاں اس نے اپنی آسانی قربان کر کے مال کمانے کے لیے خرچ کی ہوئی. تو اس مشکل طریقے سے مال کما رہا ہے اور پھر اگر وہ مال ضائع ہوا یا نقصان ہوا، اب یہ ڈپریشن کا مریض بن گیا. تو اس طریقے سے اسی مال کو اللہ نے ان کے لیے سزا کا ذریعہ بنایا. تو فرمایا گیا کہ ان کے پاس اگر مال زیادہ ہے، اولاد کی کثرت ہے، تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ نے ان کو اس لیے دی ہیں تاکہ انہی کے ذریعے ان کو کیا دے؟ سزا دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں. چونکہ ان کا نفاق چھپا ہوا تھا، یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم آپ کا حصہ ہیں. یہ مسجد میں بھی آتے تھے. عبداللہ بن ابی جو تھا، جو منافقین کا سردار تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے سامنے جمعے کے دن بیٹھتا تھا اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خطبہ بھی دیتا تھا کہ اے لوگو، اللہ کے رسول تم سے مخاطب ہونے والے ہیں تو ان کی بات غور سے سننا. تو یہ مسلمانوں کے اندر کے لوگ تھے،
اس لیے فرمایا گیا کہ یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تم میں سے ہیں، لیکن ان کی قسموں کو یقین نہ کرنا، یہ آپ میں سے نہیں ہے۔ لو یجدون ملجأن، اگر انہیں کوئی ملجا مل جائے، کوئی پناہ گاہ مل جائے، او مغارات، یا کسی قسم کے غار مل جاتے، او مدخلاً، یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جاتی، لولوا الیہ وہم یجمحون، تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی کا رخ کر لیتے۔ ابھی تو قسم کھا رہے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں، جیسے ہی انہیں کوئی راستہ ملا یہ فوراً بھاگ کر اس کا رخ کر لیں گے اور مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں۔ منافقین میں سے بعض ایسے تھے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، چونکہ یہ مسلمانوں کی جماعت میں سے تھے تو جہاں دیگر مسلمانوں کو حصہ ملتا تھا وہاں ان کو بھی دیا جاتا تھا، ان کی ظاہری مسلمانی کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو یہ بعض اوقات طعنہ زنی کرتے تھے کہ ہمیں کم ملا، فلاں کو زیادہ ملا، تو ان کے اس وصف کا ذکر ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہ صدقات کی تقسیم یا مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر ان صدقات میں سے انہیں دے دیا جائے، یعنی ان کی مرضی کے مطابق اگر دیا جائے، رضوا، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے، یعنی ان کی مرضی کے مطابق نہ دیا جائے، وَهُمْ يَسْخَطُونَ، تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی رہتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس چیز پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دے دیا تھا، یعنی جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اگر یہ اس پر راضی ہوتے، وَقَالُوا، اور یہ کہتے، حَسْبُنَا اللَّهُ، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی۔ یعنی آج اگر ہمیں حصہ کم ملا ہے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آگے اللہ ہمیں عطا کرے گا اور اللہ کا رسول بھی ہمیں عطا کرے گا تو ہم غنی ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت انہوں نے کہنا تھا اگر ان کا اللہ پہ ایمان ہوتا، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے یہ کہنے کی توفیق نہیں ہے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہ کہتے تو یہ ان کے لیے ایمان کی علامت ہوتی، لیکن چونکہ یہ منافق ہیں اس لیے یہ کہنے کی بجائے یہ مختلف طریقوں سے تقسیم پر طعنہ زنی کرتے رہتے۔ تو یہاں تک یہ میں نے جلدی اس لیے پڑھا دیا کہ چونکہ تفصیل میں پہلے عرض کر چکا تھا، تو انہی منافقین کے مختلف اوصاف کا بیان ہے۔